اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی قرآن مجید میں ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار سے جو مراد ہے، جو لوگ اس اہل بیت اطہار میں آتے ہیں، وہ نمبر 1 پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نمبر 2 پر ان کی ازواج مطہرات، نمبر 3 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 4 مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، نمبر 5 امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 6 امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک بھی یہی اشخاص اہل بیت سے مراد ہے، اور یہی موقف امام ابو منصور ماتریدی کا بھی یہی موقف ہے، اور بعض جو علماء کرام ہیں انہوں نے اس میں تمام بنی ہاشم کو بھی شامل کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ آپ غور کریں، میں ان 3 چیزوں کا نام آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ سنیے گا اور سوچیے گا کہ ہماری اولاد ان 3 چیزوں کے بارے میں جانتی ہے یا کوئی اور چیزوں کی طرف وہ مبتلا ہو چکی ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے اپنے نبی کی عظمت سکھاؤ، اپنے نبی کی عزت سکھاؤ، ان کی تعظیم و توقیر سکھاؤ، اور دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ، اہل بیت اطہار کی عظمت سکھاؤ، اہل بیت اطہار کا ادب سکھاؤ۔ نمبر 3 پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی عظمت سکھاؤ، عظمت قرآن مجید ان کو سکھاؤ، ان کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھاؤ، قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ۔ تو معذرت کے ساتھ آج ہم نے ان تینوں چیزوں کو بھلا دیا ہے۔ ہماری اولاد اس وقت موجودہ دور کے کریکٹرز کو تو جانتی ہے، موجودہ دور کے ایکٹرز کو تو وہ جانتی ہے، کرکٹرز کو جانتی ہے، ان کے کتنے بچے ہیں ان کو جانتی ہے، لیکن ہماری اولاد کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی، ان کا ادب و احترام کیا ہے، اہل بیت اطہار کا ادب و احترام کیا ہے، قرآن مجید کو کس طرح پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا نہیں جانتی، اور جو صحیح جنہوں نے بعضوں نے تو قرآن پاک کو کھول کر دیکھا ہی نہیں، اور جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھ لیا ہے بس انہوں نے نام نہاد کی طرح اس کو پڑھ لیا اور بعد میں الماریوں میں سجا کر رکھ دیا ہے۔ کیا یہ ہمارے قرآن کی عزت ہے؟ اس بات پر ذرا غور کیجیے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی 3 حرمتیں ہیں، اور جو ان 3 حرمتوں کی حفاظت فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کو محفوظ رکھے گا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ 3 حرمتیں کون سی ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 اسلام کی حرمت، نمبر 2 میری حرمت، اور نمبر 3 میرے قرابت داروں کی حرمت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر پر بیٹھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو کہتے ہیں کہ میری قرابت دار ان کو آخرت میں نفع نہیں دیں گے، واللہ اللہ کی قسم میرے قرابت دار دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پیوستہ ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی کریم کے قرابت داروں سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اللہ برکت ڈالے اور اس کے چہرے کو روشن کرے تو وہ میرے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ محبت کرے، اور جو ایسا نہیں کرے گا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت کو اٹھا لے گا اور کل بروز قیامت مجھ سے وہ کالا منہ ہو کر ملیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی زوجہ محترمہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کرنے کا درس کس طرح دیا، کس طرح آپ نے ان کو کس انداز میں فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کیا تو اس چیز سے محبت رکھے گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور،
میری جان میں آپ پر فدا، میں ضرور اس چیز سے محبت رکھوں گی جس سے آپ محبت رکھتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فاطمہ اپنی امی عائشہ سے محبت رکھنا، عائشہ سے محبت رکھو۔ یہ حضور خود فاطمہ الزہرا کو فرما کر جا رہے ہیں۔ تو بتائیے مجھے کہ جس بات کا حضور حکم دیں اور ان کی جان نثار بیٹی وہ بات نہ مانے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ الزہرا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اگر کوئی ان کے درمیان کوئی درمیانی اختلاف کو بیان کرے تو وہ بے غیرت انسان ہے، جو صحابہ اور اہل بیت کے خلاف بھونکتا ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے بہت محبت تھی، کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے، آپ ہی کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آگے چلی تھی، اور جو آپ کے شہزادے تھے ان سے بھی آقا بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ جب آپ بیٹوں حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے تو اپنے بیٹوں کو بلاتے اور کہتے کہ یہ دونوں میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں اور میرے بھی بیٹے ہیں، اور ان کو سونگنے کے بعد فرماتے کہ یہ دونوں بیٹے جنت کے پھولوں میں سے دو پھول ہیں۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بہو نبی کریم رؤوف الرحیم کے مشابہ تھے، اور ان میں سے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دونوں کو ملا کر کھڑا کیا جاتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار ہوتی تھی۔ ان میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چہرے سے لے کر ناف تک آقا کے مشابہ تھے، اور امام حسین ناف سے لے کر نیچے پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے، اور صحابہ جب حضور کا دیدار کرنا ہوتا تو دونوں شہزادوں کو ملا کر کھڑا کرتے ہوئے حضور کا دیدار کر لیا کرتے۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کے ساتھ ساتھ صحابہ کا بھی غلام بننے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک نعرہ لگائیے گا میرے ساتھ مل کر، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر و عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حضرت حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، امیر معاویہ بھی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحابہ کا اور اہل بیت کا نوکر بنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔